علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، ہم انشاءاللہ عید الاضحیٰ کے بعد ہماری کلاس دوبارہ شروع ہو گئی ہے۔ آج ہم سورۃ حجرات پڑھنے لگے ہیں۔ سب سے دعا کی درخواست ہے کہ ہمارے لیے خصوصی دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پڑھنے کے بعد اس کے اوپر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 26واں پارہ سورۃ الحجرات مدنیہ۔ یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا، نہ پیچھے نہ پیش قدمی کرو، بین یدیہ، آگے، اللہ و رسولہ، اور اس کے رسول کے، واتقوا، اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ، بے شک اللہ ہے، سمیع علیم، سب کچھ سننے والا جاننے والا۔ یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا، نہ بلند کرو، اصواتکم، اپنی آوازیں، نہ بلند کرو اپنی آوازیں، فوق، اوپر، صوت النبی، نبی کی آواز کے، ولا تجہروا، اور اونچی کرو اپنی آواز، اور نہ اونچی کرو اپنی آواز، لہو، اس کے سامنے، بالقول، بات کرتے وقت، کا جہری، جیسے اونچی آواز میں بولتے ہو تم، بعضکم لبعض، ایک دوسرے سے، ان تحبطا، کہیں ایسا نہ ہو، تحبطا، غارت ہو جائیں، برباد ہو جائیں، ضائع ہو جائیں، اعمالکم، تمہارے اعمال، وانتم، اور تمہیں، لا تشعرون، خبر بھی نہ ہو۔ ان الذین، بلا شبہ وہ لوگ، یغضون، پست رکھتے ہیں، اصواتہم، اپنی آواز، عند رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور، اولئک الذین، یہی لوگ ہیں، نمتحن اللہ قلوبہم، کہ جن کے دلوں کو جانچ لیا ہے اللہ نے، للتقوی، تقوی کے لیے، لہم، ان کے لیے، مغفرۃ، مغفرت ہے، واجر عظیم، اور اجر عظیم ہے۔ توجہ کیجئے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت، ادھر میری طرف دیکھو، اللہ رب العزت مومنوں کو فرما رہے ہیں، یہ مومنوں کو حکم ہو رہا ہے، مومنین کو حکم ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ تم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے چلنے کی کوشش نہیں کرنی۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جتنا آپ نے دے دیا اسے لے لیجئے، جس سے منع کر دیا رک جائیے، نہ آگے نہ پیچھے، نہ دائیں نہ بائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے بڑھنے کی کوشش جو کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ آگے نہیں بڑھنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، اپنے دلوں میں تقوی اختیار کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنا ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا بھی ہے اور سننے والا بھی ہے۔ سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اللہ ہر چیز کو جانچ رہا ہے، جہاں کوئی نہیں دیکھتا اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب کسی کی چغلی کر رہے ہو تو اللہ دیکھ رہا ہے، کسی کی غیبت کر رہے ہو تو اللہ دیکھ رہا ہے، کسی کے بارے میں حسد بغض رکھتے ہو تو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن بھی رہا ہے۔ اور آگے فرمایا، اے مومنو، تمہاری آواز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے، اور اس طرح نبی سے بات نہیں کرنی جس طرح تم آپس میں بات کرتے ہو، شور شرابے کے ساتھ، نہ جناب استاد کا احترام، نہ ادب، نہ کچھ بھی نہیں۔ فرمایا کہ میرے پیغمبر کے آگے اونچی آواز سے نہیں بولنا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، یہ قرآن کی آیت اس وقت نازل ہوئی، ایک وفد آیا ہوا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، تو وہ نا آپ نے فرمایا کہ اس کو امیر مقرر کر دیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں اس کو کر دیں، حضرت عمر فرماتے ہیں اس کو کر دیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں تھوڑا سا تکرار کی وجہ سے آواز بلند ہوگی، آوازیں بلند ہوگی ان کی آپس میں تکرار کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ یہ کن کے بارے میں حکم ہو رہا ہے؟ صحابہ کے بارے میں۔ ہمارا کیا ہوگا؟ آوازیں بلند نہیں کرنی۔ فرمایا اپنے پیغمبر سے آواز بلند نہیں کرنی، کہیں یہ نہ ہو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کو حکم ہو رہا ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کے تمام اعمال ضائع اور برباد کر دیے جائیں۔
جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ نبی علیہ السلام سے جب بھی بات کرتے اتنی آہستگی سے ساتھ ادب کے ساتھ بات کرتے، آپ بار بار یہ کہتے کہ عمر اس بات کو دوبارہ دہراؤ، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ قرآن سننے کے بعد سمعنا و اطعنا فوراً عمل کر کے دکھایا۔ ہماری ساری زندگی گزر گئی قرآن پڑھتے پڑھاتے، کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، وہی یعلمون تعلمون۔ بہت نیند آ رہی ہے، لائیو بھی چل رہا ہے، اب میں کیا کہوں آپ کو۔ بات سنو، ابھی بات مکمل نہیں ہوئی۔ تو فرمایا کہ حضرت عمر نے فوراً عمل کیا، اور آگے حضرت، یہ صحابی کا نام یاد رکھنا ہے، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کافی دن نبی علیہ السلام کی مجلس میں نہیں آئے۔ آپ نے پوچھا حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، وہ مجلس میں کیوں نہیں آ رہے؟ جب پوچھا گیا، لوگوں نے جا کے سوال کیا، تو حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رو کے نڈال ہوئے ہیں، پریشان ہیں۔ انہوں نے کہا وجہ کیا ہے؟ فرمانے لگے میں برباد ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا، میرے اعمال ضائع ہو گئے، میں تو جہنمی ہو گیا ہوں۔ انہوں نے کہا بات کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میری آواز اللہ کی قدرت کی وجہ سے، کئیوں کی ہوتی ہے نا آواز ویسے ہی بلند ہوتی ہے، وہ آہستہ بھی گفتگو کریں تو ان کی آواز بلند ہوتی ہے۔ فرمانے لگے کہ میری آواز اللہ کی طرف سے ویسے بلند ہے، جب میں نبی علیہ السلام کے پاس جاتا ہوں تو میری آواز بلند ہو جاتی ہے، میرے اعمال ضائع ہو گئے، میں تو جہنمی ہو گیا۔ تو نبی علیہ السلام کو یہ آ کے انہوں نے بات بتائی، تو آپ نے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، ثابت بن قیس کو، یا پیغام بھیجا کہ اس کو کہو وہ جہنمی نہیں، وہ جنتی ہے، جنت کی بشارت دی آپ نے۔ یعنی کہ صحابہ اس قدر نبی علیہ السلام کا ادب احترام کیا کرتے تھے کہ وہ پریشان ہو گئے کہ کہیں ہماری آواز بلند ہونے کی وجہ سے ہمارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ اور آگے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کا ادب اور احترام ہے، ان کے دلوں کو اللہ نے جھانک کے دیکھا ہے۔ صحابہ کے دلوں کو اللہ نے دیکھا ہے جھانک کر، ان کے دلوں کے اندر صرف تقوی کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آیا۔ تقوی ہی تقوی ہے، پرہیزگاری ہی پرہیزگاری، اللہ کا ڈر اور خوف ہی خوف ہے۔ کبھی ہم نے بھی کبھی سوچا ہے، ہم بھی اللہ سے ڈرے ہیں؟ ادھر مسئلے بیان ہو رہے ہوتے ہیں، ادھر آوازیں بلند ہو رہی ہوتی ہیں، ہم تو جمعوں میں بھی نہیں باز آتے، خطبوں میں بولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس وقت تو صحابہ پہ یہ آیت نازل ہوئی، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سن رہے ہو، بڑے اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ اللہ کا قرآن سن رہے ہو، اس طرح سنو کہ جس طرح تمہارے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر تم حرکت کرو گے تو وہ اڑ جائیں گے۔ اس طرح دلچسپی کے ساتھ اللہ کا قرآن سنو اور حدیث سنو۔ لیکن ایک طرف درس ہو رہا ہوتا ہے، ایک طرف ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ایک طرف خطبہ ہو رہا ہوتا ہے، لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے آواز بلند ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں چند لوگ بیٹھے اونچی آواز سے بول رہے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آگے فرمائے کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے ہم طائف سے آئے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے اگر تم مدینہ کے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا، تمہیں نہیں پتہ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، یہاں آواز بلند نہیں کرنی، یہاں اونچی آواز سے نہیں بولنا، آپس میں جب گفتگو کرنی ہے تو آہستہ بولنا ہے۔ اللہ کے گھر کا ادب احترام ہے، یہ قرآن غور کیجئے، یہ اس میں سے سارے معنی آ رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اور نیک لوگ فرمایا وہ ہیں کہ جن کی آوازیں پست رہتی ہیں، آہستہ آواز سے ادب احترام کے ساتھ حدیث سنتے بھی ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں، اور اللہ کے گھروں کا بھی یہ ادب رکھتے ہیں، قرآن کا، حدیث کا، اللہ کا۔ فرمایا یہی لوگ ہیں کامیاب، اور ان کو دل میں تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اور فرمایا ان کے لیے مغفرت بھی ہے، قیامت کے دن ان کے لیے اجر بھی ہے، اور اجر بھی عام نہیں، اجر عظیم ہے۔ اجر عظیم کیا ہے؟ جنت الفردوس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس قرآن کی 3 آیات پر اپنی زندگی کو اس آیات کے تحت ڈھالنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما توفیق اللہ۔